الرب. یہ صفت یا یہ نام میں نے اللہ کا اس لیے چنا کیونکہ اللہ نے قرآن کی شروعات سب سے پہلی مرتبہ اپنے اسی صفت کے ساتھ کی ہے, الرب کی صفت کے ساتھ. اور ایک بڑی خاص اور پیاری بات جس سے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے کتاب سے, اللہ سے اور محبت بڑھے گی, پہلے سے ہی ہے اور بڑھے گی. جتنی بڑھتی جائے گی ایمان اتنا بلند, ایمان کا مزہ اتنا زیادہ آئے گا ماشاءاللہ. اگر آپ نے کبھی قرآن مجید کے تمام سورتوں پر غور کیا ہے تو سب سے پہلا سورہ ہے سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخری سورہ ہے سورۃ الناس. اللہ نے قرآن کو شروع جس سورے سے کیا اس میں اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا, اور جس سورے پر ختم کیا قل اعوذ برب, وہی رب کی صفت لایا. رب کی صفت سے قرآن کا پہلا سورہ شروع ہوا, اسی رب کی صفت پر اللہ نے قرآن کا آخری سورہ نازل کیا. یعنی پوری قرآن میں گویا مفسرین اور علماء دین کا ماننا ہے کہ اللہ نے پوری قرآن مجید کی تعلیم میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنے بندوں کو تعلیم دینی چاہیے وہ ہے اپنی صفت الرب پر. اور یہ جو الرب کی صفت ہے, اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو عربی زبان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے, عربی کی زبان میں کوئی بھی لفظ آپ لے لیں عربی زبان کا, اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ 3 الفابیٹس 3 حروف پر ہوتا ہے. رب جب آپ لکھتے ہیں تو را با لکھتے ہیں, لیکن عربی زبان میں 3 حروف کا آنا لازمی ہے. تو اصل میں رب عربی زبان میں را با با سے بنتا ہے. رب یہ اس کا روٹ ہے, یہ اس کا بیس ہے, یہ اس کی بنیاد ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے, را با با رب. قرآن مجید میں را با با رب اس بنیادی لفظ سے یا ان بنیادی احراف سے یا حروفوں سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں لگ بھگ 980 مرتبہ یہ روٹ استعمال ہوا ہے. جیسے ربکم, ربکما, ربہم, ربنا, ربی, ربیانی, ربیون, ربیونا, ربیانا. تو یہ تمام الگ الگ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہی را با با سے یہ لگ بھگ 980 مرتبہ آئے ہیں. اور رب صرف یہ نام اور صفت اللہ نے اپنے لیے جو استعمال کیا ہے یہ لگ بھگ 500 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. رب کا یہ نام یا صفت اللہ نے 500 مرتبہ استعمال کی ہے. اور اگر آپ لوگ کبھی غور کریں گے آئندہ اپنی زندگیوں میں, اکثر دعائیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں رب کی صفت کے استعمال سے ہی مانگتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا منہ, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201, آل عمران کی آیت نمبر 8, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. رب رب ربنا ربنا ربنا, یہ دعا ربی ربی ربی. تو رب کی صفت سب سے زیادہ اللہ نے اپنے بندوں کو جب دعائیں سکھائی ہیں تو اس صفت اور نام سے پکارنا اللہ نے بڑا پسند کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے بعد. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو رب یہ جو عربی لفظ ہے, عرب لوگ اس کو الگ الگ معنوں میں استعمال کرتے تھے جس وقت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر رہے تھے. عرب زبان میں, اور یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو رب کی یہ صفت سمجھنے میں آپ کو اور دلچسپی پیدا ہوگی, اور جب کبھی اب آپ دعائیں مانگیں گے یہ صفت کے ساتھ آپ کی دعاؤں کے اندر کیفیت اور تبدیل ہو کے اللہ سے لگاؤ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور جب لگاؤ بڑھ جائے گا دعاؤں میں تو اللہ کی قبولیت کے امکانات, اللہ کی مغفرت کے امکانات اور اللہ اپنے سے محبت کرنے کے بندوں سے امکانات بڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ.